لیکن تمام صحابہ کرام کے اندر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام اور اپنے مرتبے پر ایسے ہی فائز ہیں جیسے تاروں سے بھری چمکتی رات کے اندر چاند کو ایک خصوصی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک نقطہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام اتنا ہی زیادہ بلند ہے جتنا اسے اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل ہے اور منظوری حاصل ہے۔ جس نے جس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نوازشات اور مہربانیاں، کرم نوازیاں جتنی جس کے حصے میں آئی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی شرافت بھی ویسے ہی بلند ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جتنا قرب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت مبارکہ میں گزارے گئے جتنے لمحات جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئے، اتنے کسی اور کو نہیں آئے۔ بلکہ نبوت محمدی کی شمع جب مکہ کے اندر روشن ہوئی تو پروانہ وار سب سے پہلے فدا ہونے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یوں جڑ گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں منظور نظر ہو گئے کہ جب جب دین اسلام کو ضرورت پڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال و متاع، اپنی جان، اپنی جمع پونجی، اپنے گھر کے تمام تر اثاثے سمیت سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اس امت مسلمہ کے اوپر، خود دین اسلام کے اوپر ایسے ہیں جن کو چکانا، جن کا بدلہ دینا پوری امت کے بس میں نہیں ہے۔ کل بروز حشر اللہ رب العزت خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دین اسلام پر کیے جانے والے احسانات کا بدلہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود رکھا تھا، یہ الگ بات ہے کہ آپ ابو بکر کی کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے اور صدیق کے لقب سے زیادہ معروف ہو گئے۔ آپ کے القاب میں عتیق بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کے غیظ و غضب سے، نار دوزخ سے جسے آزاد کر دیا گیا۔ اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے مل جاتا ہے، اور پھر جناب حضرت آدم علیہ السلام تک حضرت ابوبکر صدیق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندانی جو سلسلہ نسب ہے وہ آگے ایک ہی ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نصیب تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ قبول اسلام سے پہلے بھی مکہ کے اندر محترم جانی جاتی تھی۔ آپ کا جو ایک سماجی تعارف تھا، آپ کا جو ایک معاشرتی تعارف تھا، آپ کا جو رہن سہن تھا، اس کو بھی مکہ والے اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، طرح طرح کی آزمائشوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، بلکہ مظلوم اول ہی آپ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ اخلاص، نعرہ توحید لگانے پر
جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ما یعرف وجہہ عن انفہ، چہرے پر اتنے زخم ہے، چہرہ مبارک اتنا سوج گیا کہ خد و خال بھی نہیں پہچانے جا رہے تھے کہ ناک کہاں ہے، چہرہ کہاں ہے، اتنا آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا۔ آپ دل برداشتہ ہونے کے باعث آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ چند روز کے لیے میں مکہ چھوڑ دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب آپ مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے تھے تو قبیلے کا ایک سردار ابن دغینہ نامی شخص آپ کو ملا اور اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری بات بتائی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جیسے آدمی کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ یہاں کے باسیوں کی بد نصیبی ہوگی کہ آپ جیسا شخص ان کے وطن کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اب آگے جو اس نے کچھ الفاظ بولے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، یہ وہ الفاظ تھے جو اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے جو آپ کے اخلاقیات تھے، آپ کا طرز زندگی تھا، یہ اس حوالے سے تھے۔ اس نے کہا انک تکسب المعدوم، آپ تو محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ناداروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ تو غرباء کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ تو بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، مصیبتوں میں پریشانیوں میں ضرورت مندوں کی آپ تو امداد کرنے والے ہیں۔ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آپ یہ الفاظ سنیں، اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وحی غار حرا سے لے کر آئے اور حضرت خدیجہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی، اس وقت حضرت خدیجہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو الفاظ بولے تھے وہ بعین ہی یہی الفاظ تھے۔ نہ معنی میں فرق ہے، نہ مضمون میں فرق ہے، کوئی مفہوم میں فرق نہیں، نہ الفاظ میں فرق ہے۔ جو الفاظ ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے، وہی الفاظ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق بیان کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مشکلات میں ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت خاص کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت خاص کے لیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراز بننے کے لیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سفر اور ہم حضر بننے کے لیے نگاہ قدرت نے جو حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا تو وہ ایسے نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر، آپ کی تربیت کے اندر ایسے باکمال اوصاف تھے کہ آپ ہی اس لائق تھے کہ سب سے زیادہ اعتماد اور سب سے زیادہ بھروسہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یدخل بیت ابی بکر کأنہ یدخل بیتہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یوں آتے جاتے تھے جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے گھر میں آتے جاتے تھے۔ اور یصنع بمال ابی بکر کما یصنع بمالہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں یوں تصرف کیا کرتے تھے، یوں خرچ کرتے تھے، یوں لین دین کیا کرتے تھے جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مال میں تصرف کیا کرتے تھے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، یہاں تو باپ بیٹے کے درمیان بھی لین دین میں کچھ نہ کچھ خلا ہے، کچھ جھجک ہے، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اجازت ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں اپنے گھر کی طرح آنا جانا،
اور حضرت ابوبکر صدیق کے مال میں اپنے مال کی طرح تصرف کرنا اور خرچ کرنا اپنی مرضی کے ساتھ، یہ اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جتنا اعتماد اور جتنا ناز اپنے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق پر کیا کرتے تھے، یہ سعادت اس درجے کی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد گرامی فرمایا نا کہ ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے نفع جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، میرے دین کو جتنا فائدہ ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے، اتنا فائدہ اتنا نفع کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ ابو بکر کے مال سے جتنا مجھے نفع پہنچا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کرنے لگے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ یہ قرب کی انتہا تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حل ہدانی اللہ و رفعنی الا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے ہدایت ملی ہے یا اللہ کی بارگاہ کے اندر مجھے منظوری ملی ہے، میرا کوئی درجہ بلند ہوا ہے، مجھے کوئی ہدایت ملی ہے، مجھے جو عزت ملی ہے، الا بکا، وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظور نظر تھے، میں نے یہ نقطہ اور یہ اصول آپ کو بتایا ہے کہ جو جتنا حضور کی بارگاہ میں منظور ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی اتنا ہی منظور ہوگا۔ جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جتنا زیادہ قرب نصیب ہوگا، اسے اللہ کی بارگاہ سے اتنی ہی رحمت اور اتنی ہی برکت نصیب ہوگی۔ پھر یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو قبول کر لیا، اب حضرت ابوبکر صدیق مال تو زمین پر خرچ کرتے تھے، لیکن ان کے اخلاص کی شہادت اللہ تعالیٰ عرش سے دیتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ وہ غلام جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن اپنے اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو جا کر آزاد کروا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات اتار رہا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ میری راہ میں مال لٹانے والا اس لیے نہیں لٹا رہا کہ اس پر کسی کا احسان ہے، بلکہ صرف اور صرف میری رضا اسے مطلوب ہے، میری خوشنودی اسے مطلوب ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آج وہ مجھے دے رہا ہے، میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، میں بھی اسے اتنا دوں گا کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے ابوبکر صدیق کو راضی کیا۔ اس سے بڑا راضی کرنا کیا ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب خاص کے لیے ابو بکر کو چن لیا، اور قرب رسول سے بڑھ کر دونوں جہاں میں کوئی اور انعام و اکرام بھی نہیں ہے۔ انعام و اکرام کو دراہم و دنانیر کے ساتھ تولنے والے اور سمجھنے والے، اللہ کے انعام کو صرف اور صرف دولت کے اندر منحصر سمجھنے والے تو شاید یہ بات نہ سمجھ سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے، اہل ایمان کے ہاں حقیقت یہ ہے، قرب رسول سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو قرب رسول انتہا کا ملا، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے انعام بھی انتہا کا ملا۔ بیچ میں شمع تھی اور چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا، دعوے الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی تو نکلے ذرا رنج اٹھانے والا، کام الفت کے تھے جن کو صحابہ نے کیا، کیا نہیں یاد تمہیں وہ غار میں جانے والا۔ یہ انعام تھا،
یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے حضرت ابوبکر صدیق پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام تھا، اللہ کی سب سے بڑی رحمت تھی کہ اتنے عظیم پر خطر سفر کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہزاروں صحابہ کرام میں سے اگر چنا تو ابوبکر صدیق کو چنا۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ رہے صرف زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ رہے صرف زندگی میں ساتھ، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ مد نظر رہے۔ ہاں، یہ بات بھولنے کی نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ابو بکر صرف اور صرف حضور کے ساتھ زندگی میں نہیں رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ مد نظر رہے۔ تو یہ بات مد نظر رہنی چاہیے، بھولنی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ انعام و اکرام حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر خوب برسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رفاقت خاص کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا۔ اچھا، ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے نا، بالخصوص وہ صحابہ کرام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقربین میں ہیں، خصوصی قرب یافتہ ہے، فیض یافتہ ہیں، ان کے اندر نہ کوئی امتیازی وصف ضرور ہوتا ہے جو ایک میں پایا جاتا ہے تو ویسے بطریق اتم کامل طریقے سے دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے اپنے محبوب کے غلاموں پر، کسی کو کوئی وصف خاص عطا کیا، کسی کو کوئی وصف خاص عطا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو بڑے اوصاف حمیدہ ہیں، بڑے باکمال عادات ہیں، اخلاق ہیں، ایک ایک وصف بھی اگر بیان کیا جائے اور اس پر آپ کی زندگی سے دلائل قائم کیے جائیں تو وقت درکار ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ممتاز، امتیازی وصف جو ہے، جو دوسروں میں تو پایا جاتا ہے لیکن یوں نہیں پایا جاتا جو آپ میں پایا جاتا ہے، وہ ہے تعلق بالرسول۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے تعلق قائم کیا نا، اور عشق و وفا کا جو پیمان انہوں نے باندھا نا، اور جیسے انہوں نے آخری سانس تک نبھایا، یہ آپ کا وصف خاص ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جس پائے کی محبت حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے نا، بس یوں سمجھیے کہ وہ صرف اول المسلمین نہیں ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ جیسے اول المسلمین ہیں ویسے وہ اول العاشقین بھی ہیں، سب سے پہلے عشق بھی انہوں نے کیا۔ آج اگر عاشق اپنے معشوق پر، آج اگر محب اپنے محبوب پر سب کچھ لٹا کر بھی تشنا لب رہتا ہے نا، اس کی پیاس باقی رہتی ہے، اس کی حسرت باقی رہتی ہے کہ یار جتنا اس عشق و محبت کا تقاضا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ حق ادا نہیں ہوا۔ اگر عشق و محبت کا یہ اصول اسلام کے اندر آیا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق سے آیا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ فدا کرنے کے بعد عرض کی تھی کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کا نام ہی تو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی تو سب کچھ حضور آپ کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا۔ عشق و محبت کے جو تقاضے تھے اور راہ عشق و وفا میں جو تکالیف آتی ہیں اور ان کو سہنا پڑتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور زندگی ساری کی ساری گواہ ہے ہمارے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی وہی خوشی ہوتی تھی جو سرکار کی خوشی ہوتی تھی، ان کی اپنی خوشی کوئی خوشی نہیں تھی۔
ایک بیٹا مسلمان صحابی ہو اور باپ مسلمان نہ ہو، آپ ذرا اس وقت کے اہل ایمان کی کیفیت کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ وہ دن رات کس بے چینی میں زندگی گزارتے ہوں گے کہ یار میں مسلمان ہو گیا اور حضور کا کلمہ میں نے پڑھ لیا اور میرا باپ اس سعادت سے محروم ہے، کیا حالت ہوگی؟ ایک نمازی بیٹا ہو اور باپ نماز نہ پڑھے تو اگر مخلص ہے وہ بھی فکر مند ہوتا ہے، تو بیٹا صحابی ہو اور باپ نے کلمہ بھی نہ پڑھا ہو تو دن رات کیسے گزرتے ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ کیوں بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی ماں کے لیے ہدایت اور ایمان قبول کرنے کی دعا کرواتے رہے؟ اس فکر مندی کی وجہ سے۔ لیکن سن 8 ہجری کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا، وہ صحابی بھی ہو گئے، تو آپ خود سوچئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ آج میرے باپ بھی میرے جیتے جی صحابی ہو گئے اور حضور کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا۔ لیکن اپنے باپ کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، مجھے خوشی بھی ہے، لیکن آپ کے وہ رشتہ دار جن کے اسلام قبول کرانے کی آپ کے دل میں تمنا ہے نا، اگر وہ اسلام قبول کر لینا آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچاؤں میں لوگ، تب ابو بکر کی آنکھیں اور زیادہ ٹھریں گی، کیونکہ اس وقت آپ کی آنکھیں ٹھریں گی۔ مجھے اپنے باپ کا اسلام قبول کرنا بھی عزیز ہے، پیارا ہے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے عشق و محبت کی انتہا دیکھیں۔ محبوب کی رضا میں جیسے کوئی فنا ہو جاتا ہے نا، محبوب کی محبت میں جیسے کوئی انتہا ہوتی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق اس انتہا پہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنا ضرور عزیز ہے، پیارا ہے، لیکن اگر آپ کے رشتہ دار کلمہ پڑھ لیں تو جیسے حضور آپ کو خوشی ہوگی، مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق قائم کیا، آج پھر ضرورت ہے، فرد سے لے کر معاشرے تک اور پھر گھروں سے لے کر ایوانوں تک ایک من حیث المجموع، من حیث القوم، ہم سب سے پہلے مسلمان اور سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین کے کردار سے سب سے پہلے یہ بات سیکھیں کہ مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق ہوتا کس درجے کا ہے، کامیابی اور ناکامی کا وہ معیار کس چیز کو سمجھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی والی ذمہ داری، جس سے بڑی کوئی بھاری بھرکم ذمہ داری نہیں تھی۔ آج ہمارا کوئی وہ دوست جو ہمارے ساتھ مخلص ہو، مفاد پرست نہ ہو، مخلص ہو، اس کا چلے جانا ہمیں کتنا غمگین کر دیتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جب دیگر صحابہ کرام کے اوپر غشی طاری ہو رہی تھی اور وہ بظاہر کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، کہ جب ان کو خبر ملی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما گئے، ظاہری طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو پھر رفیق سفر یار غار کے اوپر غم کی کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ اب خود ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر ابوبکر ہمت کو چھوڑ جاتا تو پھر باقی کیا کرتے؟ اگر ابوبکر صدیق ہی حوصلہ نہ دکھاتے، برداشت نہ دکھاتے، تو باقی کون دکھاتے؟ عمر فاروق نے تو تلوار نکالی ہوئی تھی کہ کسی کے منہ سے نکلا صحیح کہ حضور وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کی تو یہ حالت تھی، لیکن فاروق اعظم کو بھی، دیگر اصحاب کو بھی، پوری امت کو اس وقت سنبھالا تو حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا، اپنے غم کو بھی سنبھالا، حضور کے فراق اور جدائی کے غم کو، اور امت کی مہار کو بھی پکڑا، اس کشتی کو بھی سنبھالا۔ اس کشتی کے پہلے ملاح بھی وہی بنے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لیے فرماتی تھی واللہ لو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بأبی لہابہا، جو ازمائشیں، جو امتحانات، جو مصائب، جو تکالیف میرے ابا جان ابو بکر کے اوپر نازل ہوئیں، اگر وہ ازمائشیں مضبوط پہاڑوں کے اوپر بھی نازل ہوتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے وعدہ یاد دلایا تمام صحابہ کرام کو کہ تم بھول گئے ہو حضور کے بعد حضور کے دین کو نسلوں تک کس نے پہنچانا ہے؟ اگر تم اسی طرح بے ہوش ہوتے گئے اور ہمت ہار گئے تم لوگ اور تمہارے حواس معطل ہو گئے، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا، تو پھر لوگ دوبارہ چڑھ دوڑیں گے ہمارے اوپر، لوگ پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ ہم نے جو سرکار کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کے ڈنکے بجائے ہیں اور پرچم اسلام کو نہ جانے کہاں کہاں جا کر سر بلند کیا ہے، تم لوگ ہمت چھوڑ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ یہ پہلے والے انبیاء بھی گئے اپنا اپنا حصہ ملا کر، اللہ نے جتنی ظاہری زندگی ہمارے محبوب کی رکھنی تھی اللہ نے رکھی، حضور نے بھی اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے پیچھے؟ اور جو اس دین کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت جبریل امین آج لے کر آئے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، سوئے ہوئوں کو جگایا جا رہا تھا کہ ہمت نہیں ہارو۔ بظاہر حضور جدا ہو گئے لیکن حضور کے دین کو تو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ ایک ولولہ پیدا ہوا، ایک جوش لوگوں کے اندر پیدا ہوا۔ حضرت وکیع بن جراح فرمایا کرتے تھے لولا ابو بکر الصدیق لذهب الاسلام، اگر اس وقت ابو بکر صدیق سامنے نہ آتے اسلام ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا۔ اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول تھے، حضور کے ہمراز تھے، قریبی تھے، سرکار فرماتے تھے میری امت کے حق میں جس فیصلے پر عبداللہ بن مسعود راضی میں بھی اسی پر راضی۔ وہ عبداللہ بن مسعود نمازوں میں حضور جنہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا کرتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی عبادات کے مسائل کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات کے اوپر رکھی ہے، فقہ حنفی کے مسائل۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقاما کدنا نہلک فیہ لولا ان اللہ تعالی من علینا بی بکر۔ حضور کے وصال کے بعد ہم ایسے مقام پر کھڑے تھے سارے کے سارے کہ قریب ہی تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے، ختم ہو جاتے، دشمن ہمارا نام و نشان مٹا دیتا اگر اللہ نے ابو بکر کے ذریعے ہم پر احسان نہ کیا ہوا ہوتا۔ یہ ابو بکر تھے جنہوں نے ہمیں سنبھال لیا، یہ تھی وہ بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مستبقنا الی خیر الا سبقنا الیہ ابو بکر، ہم جس نیکی اور بھلائی کی طرف بھی دوڑ کر گئے ہم سے پہلے ابو بکر وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ابو بکر تو یہ تھے کانا یتعاہد عجوزا کبیرتا عمیاء۔ حضرت عمر فاروق مدینہ شریف کے اطراف میں نا ایک بڑھیا عورت تھی، نبینی تھی، آنکھوں سے نبینی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی بھر کر لایا کرتے تھے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا تو میں نے دور سے محسوس کر لیا کہ مجھ سے پہلے کوئی اس کی خدمت میں مصروف ہے، اور میں نے سوچا یہ کون ہے جو خیر اور بھلائی میں مجھ سے سبقت کر گیا ہے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پہلے کی بات بھی نہیں ہے، بڑھیا کی خدمت کر رہے تھے، اس وقت کر رہے تھے جب وہ خلافت پر بھی تھے، جب وہ خلافت پر بھی تھے، وقت کا حاکم اور ایک نابینی عورت کی خدمت میں بھی مصروف۔ یہ اصل کمال ہے کہ نیکیوں کو انسان چھوڑے نہیں، چاہے جس مقام پر بھی پہنچ جائے۔ آپ ایک قبیلے کی بکریاں دودھ جو ہے نا دو کر دیا کرتے تھے، جب آپ خلیفہ بنے، حاکم بنے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو وہاں کی ایک بچی بولنے لگی کہ اب تو وہ خلیفہ ہو گئے ہیں، بڑے عہدے پر ہو گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال کر ہمیں دے گا؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لارجو اللہ یغیرنی عن خلق کنت فیہ، جیسے میں خلیفہ بننے سے پہلے یہ خدمت کیا کرتا تھا، مجھے امید ہے کہ یہ نیکیاں میں چھوڑوں گا نہیں، خلافت مجھ سے یہ نیکیاں چھڑوا نہیں سکتی۔ آپ خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان بچیوں کے لیے بکریوں کا دودھ دو کر ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے ایک ہی اصول بنایا، وہی اصول 2 سال 3 ماہ کے قریب جو آپ کی خلافت تھی، وہی اصول ایسا تھا کہ بڑے بڑے کارنامے آپ نے سر انجام دیے، اور اسی اصول کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ مارنے سے پاکستان ریاست نہیں بن سکتا مدینہ کی۔ وہ اصول اپنائیں جو سب سے پہلے بنیاد ابوبکر صدیق نے رکھی، اور فرمایا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا انی عملت بہ وانی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغا۔ اس کا ذرا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں حضور کے بعد حضور کے ایک عمل کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جو کام میرے آقا کیا کرتے تھے میں خلیفہ بننے کے بعد وہی کام نافذ کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے حضور کا ایک کام چھوڑ دیا، وہ آخری دن ہوگا، اسی دن ہی میں صراط مستقیم سے بھی ہٹ جاؤں گا جس دن میں نے حضور کے ایک کام کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے کہا تھا ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، قبر میں غار میں غزوہ بدر میں اسلام میں جو دوسرے نمبر پر ہے نا، اس کا حوصلہ اور اس کی سیرت آج بھی اس ملت کے کھیتی کو برستے بادل کی طرح سیراب کر رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو اگر اس امت اور اس ملت کی کھیتی کو سیراب رکھنا ہے اور چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ اور ملت اسلامیہ کے کھیت لہلہاتے رہیں، سر سبز و شاداب رہیں، تو ویسے ہی حضور سے تعلق جوڑنا پڑے گا جو تعلق حضرت ابوبکر صدیق جوڑ کر گئے اور ہمیں بتا کر گئے۔ اس لیے جب چیلنج سامنے آئے، کوئی زکوٰۃ کا منکر، کوئی ختم نبوت کا منکر، ایک ہی جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے بولا جو سب مسلمانوں کے ایمان کی ترجمانی کرے، سب مسلمانوں کی۔ فرمایا اَيُنْقَصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، یہ تو نعرہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، یقین کیجئے اَيُنْقَصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں بھی زندہ رہوں اور میرے محبوب کے دین کو بھی کوئی نقصان پہنچائے، پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ اگر میرے محبوب کے دین کو کوئی نقصان پہنچائے؟ کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو، کوئی ختم نبوت کا منکر پیدا، پھر میں کس لیے زندہ ہوں؟ تو یہ اصل زندگی جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی وہ حضور کے لیے تھی، حضور کے دین کے لیے تھی۔ ابوبکر صدیق کے جو چاہنے والے ہیں ہم سب، یہ چاہت بھی تب مقبول اور منظور ہوگی جب ہماری زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ہو۔